الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ قرآن پاک کی خصوصیات اور اوصاف، یہ اس باب کا عنوان ہے جس کے 4 اسباق ہو چکے ہیں۔ تبویب القرآن کے ابواب میں سے جس باب کے دروس چل رہے ہیں اس کا تعلق قرآن پاک کی خصوصیات سے ہے، قرآن پاک کے اوصاف سے ہے، قرآن کے امتیازات سے ہے، قرآن اپنا تعارف کس طرح کراتا ہے۔ اس سلسلے کی بہت سی آیات گزر چکی ہیں، مزید اس باب کی جو آیات ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور رسول بارگاہ الہی میں عرض کریں گے کہ اے میرے مالک و مولا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے، اور یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، کافر تھے، مشرک تھے، ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا، لیکن نبی کو یہ حکم تھا کہ آپ اپنی قوم کے ان لوگوں کے سامنے قرآن پیش کیجئے۔ غیر مسلموں کو قرآن سنانا ہے، اور براہ راست اگر وہ قرآن سمجھتے ہیں، یعنی عربی زبان ان کی مادری زبان ہے، جیسے کہ ان لوگوں کی تھی جن کو نبی پاک علیہ السلام مخاطب کر رہے تھے، تو قرآن کا پڑھ دینا کافی ہے۔ جہاں ضرورت پڑے وہاں اس کی کچھ تفسیر ہو سکتی، لیکن وہ لوگ کہ جو قرآن پاک کی زبان نہیں جانتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن پاک بھی سنایا جائے اور اس کا ترجمہ بتایا جائے، اس کی تفسیر ان کے سامنے پیش کی جائے۔ دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں مواد دیا گیا ہے، دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو مضامین دیے گئے ہیں، یاد رکھنا چاہیے تمام داعیوں اور مبلغوں کو کہ وہ پہلے قرآن پاک کی آیات کی شکل میں ہیں۔ جو لوگ قرآن پاک کو کنارے رکھ دیتے ہیں کہ یہ تو تلاوت کے لیے ہے یا کسی انتقال کرنے والے کے سامنے پڑھنے کے لیے یا قبر پر پڑھنے کے لیے ہے، انہوں نے قرآن پاک کی بڑی حق تلفی کی ہے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہی نہیں کہ جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے رہنما کتاب بتایا ہے، وہ گائیڈ بک ہے، ہدایت قرآن سے ملے گی، تو اس نقطۂ نظر سے نہیں پڑھتے، اور غیر مسلموں کے سامنے قرآن نہیں پیش کرتے، اور خود اپنے لوگوں کے سامنے بھی قرآن نہیں پیش کرتے، اور ادھر ادھر کی کتابوں کو بنیاد بناتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے پہلے قرآن پاک پیش کیا جائے، پھر قرآن کی ہی شرح ہے حدیث نبوی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ترجمانی ہے۔ لہذا قرآن پھر سیرت، قرآن پھر حدیث۔ صرف احادیث پر اکتفا کر لینا اور احادیث میں بھی اس میں تمیز نہ کرنا کہ کون سی حدیث صحیح اور ثابت ہے اور کون سی ضعیف ہے، منکر ہے، موضوع ہے، اس کی تمیز بھی نہ کرنا، یہ کسی طرح درست نہیں۔ اس سے دین میں تحریف کا راستہ کھلتا ہے، دین کی صحیح تفہیم ہو ہی نہیں سکتی۔ بنیاد قرآن ہے، اور قرآن سے اگر کوئی بات ٹکراتی ہے
حدیث میں ہے لیکن قرآن سے ٹکراتی ہے تو پھر یقیناً وہ حدیث موضوع ہوگی یا وہ حدیث قابل قبول نہیں ہوگی. کچھ نہ کچھ بات ایسی ہوگی، یا تو وہ حدیث سمجھی نہیں گئی یا وہ حدیث صحیح طور پر ثابت نہیں. قرآن دستور ہے، اور کوئی قانون بھی دستور سے ہٹ کر نہیں بنایا جا سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ لوگوں میں، کون تھے یہ ان پڑھ؟ یہ جاہلیت زدہ مشرک تھے، یہ کافر تھے، یہ ملحد تھے، فاسق و فاجر تھے، یہ بگڑے ہوئے لوگ تھے. جیسے آج ہمارے سامنے ہندوستان کی بڑی آبادی اور دنیا کی بڑی آبادی، یہ وہ لوگ تھے. ان کو ان پڑھ کہا جا رہا ہے صرف اس معنی میں نہیں کہ ان کو لفظ لکھنا نہیں آتا تھا یا کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، بلکہ جہاں تک تعلق ہے انبیاء کرام کے علوم کا اور اللہ کے نازل کردہ علوم کا، اس میں یہ الٹریٹ تھے. یوں بھی وہ الٹریٹ تھے، یوں بھی وہ حرف شناس نہیں تھے، علم کا رواج نہیں تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں تک تعلق ہے ربانی علوم کا اور نبوی علوم کا، ان کے سلسلے میں بالکل جاہل محض تھے. جیسے آج کل یونیورسٹی اور کالجز اور اسکول کے اساتذہ اور طلباء کی اکثریت جاہل ہے. وہ پڑھے لکھے شمار کیے جاتے ہیں، یعنی پڑھے لکھے وہ زمینی علوم کے پڑھے لکھے ہیں، پیشہ ورانہ علوم کے پڑھے لکھے ہیں، کمائی کے علوم کے پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس علم سے وہ واقف نہیں ہیں جس علم کا تعلق گائیڈ بک سے ہے، رہنما کتاب سے ہے، اللہ کی طرف سے جو ہدایت اتری ہے. اگر اسی کو نہیں جانتے تو کچھ نہیں جانتے. تو بہرحال پیغمبر شکایت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس وقت بھی وہ یہ کہتے تھے اے اللہ میری اس قوم نے تیری کتاب چھوڑ دی. اب اللہ کا حکم تھا کہ آپ ان کو سنائیے، تو نبی سناتے تھے. مکہ مکرمہ میں لوگوں کی بھیڑ کے سامنے قرآن پیش کرتے تھے. بھیڑ غیر مسلموں کی جو تھی، فردن فردن بھی سناتے تھے اور اجتماعی طور پر بھی سناتے تھے. یہ طریقہ نبوی ہے. امت نے اس طریقے کو ایک عرصے سے چھوڑ دیا ہے. ساری مصیبتیں اسی وجہ سے آ رہی ہیں. قرآن کی حجت پہلے قائم کرنا ہے، اور جو حجت قرآن کی ہے وہ کسی چیز میں نہیں. تو یہ حکم تھا. اب یہ بات جو کہی جا رہی تھی اس وقت غیر مسلموں کے بارے میں، آج اور ایک زمانے سے یہ بات منطبق ہو رہی مسلمانوں پر. اس وقت تو یہ شکوہ تھا انہوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے، اب مسلمانوں نے قرآن چھوڑ دیا ہے. جہاں چاہیے اس کی تحقیق کر لیجئے، گاؤں گاؤں تحقیق کیجئے، شہر شہر تحقیق کیجئے، آپ کو اکثریت آبادی کی وہ ملے گی جو قرآن نہیں پڑھتی. ان میں سے تھوڑے لوگ رمضان میں پڑھتے ہیں تبرک کے لیے، ثواب کے لیے، وہ بھی ہدایت کے لیے نہیں پڑھتے. یہاں چند لوگ ظاہر ہے جن کا مدرسے سے تعلق ہے وہ موجود ہیں. ہونا ہی چاہیے تھا کہ آس پاس کی بستیوں کے تمام لوگ ہوتے، یا ہر مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہوتا اور تمام لوگ جتنے جمعے میں ہوتے بلکہ عید میں ہوتے وہ سب قرآن پاک کو سنتے، سمجھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ امت مصیبت سے نہیں نکلے گی. بالکل طے شدہ بات ہے. کتنے ہی جتن کر لیے جائیں، اس لیے کہ یہ سب سے بڑی شکایت ہے اللہ کی بارگاہ میں نبی کی طرف سے کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا. تو آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ یہ ہندی بھی پڑھتی ہے اور انگریزی بھی پڑھتی ہے، بڑے شوق میں انگریزی پر مرتی ہے، اور بھی ادھر ادھر کی چیزیں پڑھتی ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے خال خال ہیں. کچھ صوفی ٹائپ کے، کچھ دیندار، کچھ تبلیغ سے تعلق رکھنے والے، وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں.
تو اس لیے یہاں جو بات کہی جا رہی ہے جتنے بھی سن رہے ہیں، سن سکتے ہیں، سننا چاہیے. جو لوگ بھی سنیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ان باتوں کو سینکڑوں انسانوں تک پہنچائیں، منتقل کریں، چین سے نہ بیٹھیں جب تک کہ ہر شخص کے کان میں نہ داخل کر دیں. اس کو بتا دیں کہ اگر تو قرآن نہیں پڑھتا ہدایت کے لیے تو مجرم ہے، جانور ہے. تجھے انسان کہنا بھی درست نہیں. جائے کہ مسلمان کہا جائے، مسلمان کا تو مرجع قرآن ہے. بہرحال یہ بڑی خطرناک شکایت ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان پر آئی، اور نبی نے تو اپنے دور کے لوگوں کی شکایت کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہر دور میں علماء اور مفسرین شکایت کرتے رہے. اور آج کا جو دور ہے اس میں تو بڑی تعداد نے قرآن پاک کو کنارے رکھ دیا ہے. ایک چھوٹی سی تعداد 1 فی 1000 بھی نہیں ہے جو قرآن کے مکاتب میں، قرآن کے معاہد میں پڑھنے والی ہے، حفظ کرنے والی پھر ان میں بھی بہت ہی کم ہے. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن ان پر یک بارگی کیوں نہیں اتارا گیا. آپ کہہ دیں کہ اس طرح اس لیے کیا گیا کہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کو قوت بہم پہنچائیں، جیسی حالت ہو ویسی آیات نازل کی جائیں تاکہ آپ کے لیے دل جمی، طمانینت اور مضبوطی کا انتظام ہو. اور ہم نے اس کو ٹھہر کر اتارا ہے. انجیل حضرت عیسیٰ کو ایک ساتھ یک بارگی دے دی گئی، تورات حضرت موسیٰ کو ایک بار دے دی گئی، زبور حضرت داؤد کو ایک ہی موقع پر عطا کر دی گئی. یہ ہمیں ان کتابوں کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، اور یہ کتابیں جن انبیاء کو دی گئیں ان کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے. اور قرآن میں بھی اسی طرح بات پیش کی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر چلہ کشی کے لیے اللہ کی طرف سے طلب کیا گیا تاکہ ان کو کتاب تورات وہیں پوری کی پوری عطا کر دی جائے، اور کر دی گئی. حضرت عیسیٰ کو انجیل دے دی گئی. لیکن آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک 23 سال میں اتارا گیا. تھوڑا تھوڑا اتارا جاتا رہا. یہ بات سابق انبیاء کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی، لیکن اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ دوسرا معاملہ فرمایا اور ان کو کتاب یعنی پورا نظام اور قانون ایک مرتبہ دے دیا کہ اب اس کے مطابق وہ عمل کرتے رہیں گے. لیکن آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں سونپی تھیں وہ ذمہ داریاں ایسے انقلاب کے لیے تھیں کہ جن کے نتیجے میں صرف انفرادی اصلاح نہیں ہوگی، اور صرف قانون کی اطلاع نہیں ہوگی، اور صرف محدود پیمانے پر اس کا نفاذ نہیں ہوگا، بلکہ اس کتاب کو اس لیے عطا کیا گیا تھا کہ ایک پوری قوم کو بین الاقوامی انقلاب کے لیے تیار کر دیا جائے گا. اور تیاری اتنی مضبوط کی جائے گی اور اتنے طاقتور افراد تیار کیے جائیں گے کہ دنیا کی 2 سپر پاور تھیں، ایک طرف پرشین امپائر، ایک طرف رومن امپائر، ان کو ادھیڑ دیا جائے گا اور پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے گا، اور آزادی کی صحیح معنی میں تحریک چلائی جائے گی. تمام مظلوموں کو آزاد کیا جائے گا، عورتوں کو، بچوں کو، غلاموں کو، عام رعایا کو، سب کو ظالم حکمرانوں کے پنجوں سے نکالا جائے گا. اسلام اس لیے برپا ہوا تھا. اب جو چالاک اور عیار وقت کے شیطان ہیں وہ اسلام کی تصویر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے تو غلام بنا دیا اور حقوق سلب کر لیے، عورتوں کے حقوق بھی کم دیے. یہ تصویر پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل تصویر اسلام کی سامنے آ جائے گی تو پھر ہر شخص کھنچا چلا جائے گا اور اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکتا چلا جائے گا، جیسے ماضی میں ہوا. اسلام عراق میں گیا،
تو جو ظالم بدماش حکمران تھے ان سے ٹکر لی گئی، باقی پوری قوم، لاکھوں انسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہی سیریا میں ہوا، یہی ایران میں ہوا، اور یہی مصر میں ہوا۔ یعنی عوام سے مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے دنیا کے عوام انتظار کر رہے تھے کہ نجات دہندہ کب آئیں گے، لہذا مسلمان قوموں کے نجات دہندہ کے طور پر ملکوں میں داخل ہوئے، اس لیے ان کا زبردست استقبال ہوا۔ عوام خوشی سے نہال ہو گئے کہ وہ لوگ آ گئے کہ جو ہمارے ان ظالم مجرم حکمرانوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ان سے حکومت چھین رہے ہیں۔ یہ اسلام کا عمل تھا، یہ اسلام کی پہچان تھی۔ تو اس پہچان کو بگاڑنے کے لیے بالکل برعکس تصویر پیش کرتے ہیں وقت کے مجرم خبیث، ابلیس کے بندے اور شیطان کے ساتھی۔ مسلمانوں کو کم از کم یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام آزادی کی تحریک کا نام ہے، اور یہ آزادی کسی ایک ملک کی نہیں، پوری انسانیت کی آزادی۔ تو یہ فرمایا گیا کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اس وجہ سے ہوتا رہا کہ جیسی صورتحال پیش آئے اس کے مطابق اللہ کی طرف سے ہدایات دی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ذہن مصروف نہ کرنا پڑے اور اجتہاد نہ کرنا پڑے، اور آپ کو یہ نہ سوچنا پڑے کہ اب میں کیا کروں، اب میں کیا کروں، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی اسی وقت فرماتا چلا جائے۔ اس سے جو مضبوطی ہوتی ہے، دل جمعی ہوتی ہے، دل بستگی ہوتی ہے، اعتماد ہوتا ہے، وہ اس شکل میں نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں ہی سوچنا ہے، ہمیں ہی غور کرنا ہے، ہمیں ہی فیصلے تک پہنچنا ہے، اس میں غلطی نہ ہو جائے تو اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے، اور کہیں صحیح بات ذہن میں نہ، 10 طرح کی باتیں ہوتی۔ لیکن جب ایک بڑا پوری طرح سے اعتماد فراہم کر دے اور یہ کہہ دے کہ تم فکر نہ کرو، ہم تم سے جو کہیں وہ کرتے رہو، تو اب ذمہ داری پھر اس کی ہوتی ہے، اس بڑے کی۔ اگر کوئی غلطی بھی ہوگی تو اس غلطی کا بوجھ اس پر نہیں ڈالا جائے گا جو عمل کر رہا ہے، کیونکہ جس نے اس کو آرڈر دیا ہے وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو اب یہاں اللہ جو احکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کا خالق بھی اور مالک بھی اور حکمران بھی، جب وہ آرڈر دے رہا ہے وقت پر دے رہا ہے، جیسی سچویشن پیدا ہوئی ویسا آرڈر اللہ کی طرف سے آ گیا، تو اس سے آپ کو ایک مضبوطی حاصل رہی، اعتماد رہا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں ہوا کہ سارا قرآن یاد کیا جائے، پہلے اسے یاد کر لیا جائے، دماغ میں اس کا استحضار ہو، جب کوئی بات پیش آئے تو اب غور کریں کہ بھئی کہاں سے کون سی آیتیں لی جائیں۔ یہ آپ کو ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ آپ کے لیے تو قرآن پاک راستہ ہموار کرتا رہا، ہدایات دیتا رہا، تازہ بتازہ نو بنو اترتا رہا، اور آپ اس کی روشنی میں کام کرتے رہے۔ مکی آیات، مدنی آیات، اور مکے کے پہلے دور، دوسرے دور، تیسرے دور کی آیات، یہ مختلف مواقع کی آیات ہیں، اور یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا کہ میں نے قرآن پاک کی ترتیب نزولی کے اعتبار سے بھی قرآن پاک کی اشاعت کی۔ ایک بڑا ضروری کام تھا، اور وہ ایک تعلیمی مشن کا حصہ ہے، کیونکہ بڑے بڑے مفسرین کو بھی استحضار نہیں رہتا ہے تمام آیتوں کا، اور جس وقت ان کو کوئی بات پیش کرنی ہے اس وقت وہ تمام آیتیں ان کے سامنے نہیں آ پاتی ہیں، اور کس دور میں کیا کہنا ہے یہ انہیں بات مستحضر نہیں ہوتی، اسی لیے اجتہادات میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ سے اجتہادات میں غلطیاں ہوئیں اور پھر اختلافات ہوئے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک طرف تو یہ کتاب تبویب القرآن، قرآن کے موضوعات کی جو آیتیں ہیں وہ الگ الگ پیش کر دی جائیں، اور ایک طرف ترتیب اوقات کی، پہلے کیا اترا، پھر کیا اترا، پھر کیا اترا، حالات کیا تھے۔ تو اب تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ اور تاریخ عہد نبوی اول اور عہد نبوی ثانی، ایک طرف یہ تاریخ ہمارے سامنے ہونی چاہیے، یعنی سیرت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، اور اس کے بعد قرآن پاک کی ترتیب نزولی سامنے ہونی چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ کام ہمارے یہاں
جامعہ اور جمعیت شباب الاسلام کی طرف سے گویا کہ پیش کیا گیا، کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا فہم آسان سے آسان تر ہو گیا۔ انتخاب تفاسیر بھی میں نے پیش کیا، انتخاب کیا ان تفاسیر سے جو ہمارے ہندوستان میں آخری دور میں اردو زبان میں بہتر سے بہتر جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، معیاری بھی ہیں اور ہر اعتبار سے بہتر ہے، ان سے انتخاب تیار کیا گیا کہ ایک طالب علم جو فارغ ہونے والا ہے اس کو پہلے انتخاب تفاسیر پڑھ لینا چاہیے۔ وہ اگر صرف تفسیر ابن کثیر پڑھے گا یا طبری پڑھے گا یا پرانی تفاسیر دیکھے گا یا صرف ایک تفسیر پر بھروسہ کرے گا تو وہ اس دور کا صحیح عالم نہیں بن سکتا، اور اس دور میں مختلف طبقات کو مخاطب نہیں کر سکتا۔ اسے چار و ناچار ہمارا انتخاب تفاسیر پڑھنا پڑے گا اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک اپ ٹو ڈیٹ عالم بنے، جس کے سامنے مختلف رنگ ہو، مختلف نمونے ہوں اور مختلف طبقات کو مخاطب کرنے کا مواد موجود ہو۔ تو الحمدللہ انتخاب تفاسیر میں یہ کیا گیا، اور قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا بالکل اپ ٹو ڈیٹ اور سلیس، کہ آدمی محض قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے بھی سمجھتا چلا جائے کیا کیا موضوعات ہیں، کیا کیا عنوانات ہیں، کیا ابواب ہیں، کیا فصلیں ہیں، کیا اس کے ذیلی مضامین ہیں۔ اس کے لیے آخری وحی پڑھنا ہے، اور موضوعات کے لیے تبویب القرآن پڑھنا ہے، اور دور کو سمجھنے کے لیے قرآن کی ترتیب نزولی کو پڑھنا ہے، اور تفسیر کے مضامین کے خلاصے کو پڑھنے کے لیے انتخاب تفاسیر پڑھنا ہے۔ تو الحمدللہ قرآنیات کا ایک پورا لٹریچر اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیار ہو گیا۔ جو ناقدرے ہیں ان کو تو کوئی سمجھا نہیں سکتا، اور جو حاسد ہیں وہ بیمار ہیں، اپنی بیماری میں ہی وہ جلتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، اور جو جاہل ہیں ان کو بتانے سے بات معلوم ہو جانی چاہیے۔ تو بہرحال بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جامع انتظام قرآنیات کا کر دیا ہے، اور ایک جگہ یہ تمام پہلو اکٹھا کیے گئے ہیں، جمع کیے گئے ہیں، وہ کہیں اور آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے، اگرچہ اس دعوے پر میں کوئی فخر نہیں کرتا ہوں، لیکن ایک حقیقت ہے جس کا اظہار کرنا چاہیے، اہل علم کو کرنا چاہیے، اہل حق کو کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو آیت کریمہ ہے یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 32 ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا۔ اور قرآن کے مضامین کو ہم نے بار بار مکرر سے کرر مختلف طرز سے اس لیے پیش کیا ہے کہ لوگ متوجہ ہوں، بھولا ہوا سبق یاد کریں، لیکن اکثر لوگ انکار اور ناشکری پر ہی تلے رہتے ہیں۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 50 ہے، جس میں قرآن کا ایک تعارف کرایا گیا ہے کہ قرآن میں تکرار کیوں ہے۔ بہت سے مقامات پر حضرت آدم کا واقعہ، حضرت نوح کا واقعہ، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، یعنی انبیاء کرام کے واقعات، پھر نصیحتیں بار بار مکرر سے کرر ذکر کی گئی ہیں۔ بہت سے ایسے مضامین ہیں، اقامت صلاۃ کا مضمون، ایتاء زکوٰۃ کا مضمون، جو بہت سے مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تکرار کیوں ہے؟ اس تکرار کے بارے میں یہ بتایا گیا، یہ تکرار محض نہیں ہے، ہر جگہ کچھ خاص پہلو مقصود ہوتے ہیں، اور اس کے بعد نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے اعادے کی ضرورت ہے۔ یہ انسانی نفسیات کا تقاضا ہے، ایک مرتبہ ایک بات کہہ دینا کافی نہیں ہوتا ہے، بار بار دہرانا پڑتا ہے، اور نئے نئے اسلوب میں بات کو پیش کرنا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے۔ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ ایک بات کو سمجھانے کے لیے مختلف پیرائے بیان اختیار کیے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ سلیس کرنے کی کوشش کی جائے، مختلف طرز سے سمجھایا جائے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ نہیں کیا ہے کہ بس ایک بات کو صرف دوہرا ہی دیا جائے۔ کہیں صرف دہرایا گیا ہے تو تاکید کے لیے، اور
کسی بات کی اہمیت کو زیادہ سے زیادہ جتانے کے لیے کہیں ایسا کیا گیا، ورنہ عام طور پر جہاں جہاں بھی تکرار ہے وہاں تکرار محض نہیں ہے، اس میں بہت سے نئے پہلو ہیں، نکات ہیں، اور انسانی نفسیات کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور نصیحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس کو بار بار کرتے رہیے۔ اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے، بار بار پانی کیوں پیتے ہیں آپ، بار بار کھانا کیوں کھاتے ہیں آپ، روز کیوں سوتے ہیں، ایک دن سو لیجئے بس، سال بھر کا کوٹا پورا کر لیجئے، کھانا ہفتے بھر کا ایک دن کھا لیجئے، پانی بھی ہفتے بھر کا ایک دن پی لیجئے، ایک گھنٹے میں پی لیجئے۔ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے، نیچر ایسی بنائی ہے، جسم کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس کو مسلسل ضرورت ہے کھانے کی، ایک مقدار کی وہ زیادہ ہو جائے تو اس سے بدہضمی ہو سکتی ہے، ہیضہ ہو سکتا ہے، اور کم نہ ہو تو اس سے وٹامنز کم ہو سکتی ہیں۔ لہذا ایک خاص مقدار میں اور ضرورت کو ملحوظ رکھتے ہوئے غذا ملتی رہنی چاہیے، کیونکہ جسم کا نظام یہ ہے کہ اس میں تحلل کا عمل ہو رہا ہے، یعنی یہ جسم گھل رہا ہے، تو بدل ما یتحلل، اس کا متبادل فراہم ہونا چاہیے۔ تو جو آپ غذا کھاتے ہیں اس میں جو وٹامنز ہوتے ہیں، یہ وٹامنز آپ کے جسم کو اس کا بدل فراہم کرتے ہیں جو تحلیل ہوتا ہے، جو گھلتا ہے، جو مٹتا ہے۔ اب اگر اس کو سمجھنا ہے کہ جسم گھلتا ہے تو آپ ایک دن نہ کھائیے اور پھر اپنی حالت دیکھیے، اور دوسرے دن نہ کھائیے اور حالت دیکھیے، اور تیسرے دن آپ دیکھیں گے کہ آپ گھلتے چلے جا رہے ہیں، ہوتے ہوتے ہڈیاں اوپر آ جائیں گی، اور پھر نوبت اس کی آئے گی کہ صرف چمڑا رہ جائے گا اور ہڈی رہ جائے گی، اور شاید اس تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال ہو جائے، یعنی پھر انسان زندہ نہیں رہ سکے گا۔ تو اب جو شخص بھی اس کو جاننا چاہتا ہے کہ بدن تحلیل ہو رہا ہے، وہ 2-3 دن کھانا نہ کھا کر دیکھ لے اور سمجھ لے کہ کس طرح تحلیل ہو رہا ہے۔ اب جو کچھ بھی تحلیل ہو رہا ہے یعنی گھل رہا ہے، اس کا متبادل فراہم کیا جاتا ہے، اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو دکھتا نہیں، بدن تحلیل ہوتے ہوئے اور بدن بڑھتے ہوئے دکھتا نہیں۔ جیسے ایک پودا آپ لگاتے ہیں زمین میں، تو آپ ہر گھنٹے ناپنا چاہیں کہ کتنا بڑھا، یہ نہیں دکھے گا آپ کو، ایک مدت تک آپ کو اندازہ لگانا ہوگا، پھر معلوم ہوگا ذرا سا یہ پودا بڑھا ہے، اور پھر مزید ایک لمبا وقت گزارنا پڑے گا یہاں تک کہ پودے کی جو افزائش ہے، اس کا نشو و نما ہے، اس کی ترقی ہے، وہ دکھے آپ کو۔ ایسے ایک بچہ ہوتا ہے، روز آپ سوچیں کہ اس بچے میں کل کے مقابلے میں آج کتنی بڑھوتری ہوئی، وہ آپ کو نہیں معلوم ہوگی، حالانکہ ہوئی ہے، وہ بھی ہر دن ہوئی ہے، لیکن اس کو آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک وقت گزرے گا کہ یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اچھا خاصا نوجوان ہو جائے گا، اور اس کے بعد داڑھی مونچھیں بھی نکل آئیں گی، اور پھر یہ اچھا کٹھا مضبوط جوان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب جو ہوگا تو ایک ایک مرحلے پر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ اب اتنا بڑا ہو گیا، قد اس کا بڑھا، جسم اس کا بڑھا۔ تو بس اسی طرح اللہ کا نظام ہے، روحانی نظام بھی ہے کہ قرآن پاک پڑھا جائے گا، دین حاصل کیا جائے گا، تو جو غفلت ہوتی ہے، غفلت سے جو چیز مٹ سی جاتی ہے، وہ پھر یاد ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت فرمائی کہ قرآن مسلسل پڑھتے رہو، کیونکہ وہ اس طرح سے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ کو کھلا چھوڑ دو تو وہ بھاگ جائے گا، اس کو باندھ کے رکھنا ہے، ویسے قرآن کو باندھ کے رکھنا، یعنی یاد کرتے رہو۔ اگر کرتے رہو گے تو محفوظ رہے گا۔ بہت سے ایسے ہیں حافظ بن جاتے ہیں، تراویح نہیں سناتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، قرآن بھول جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ انسان کی فطرت ہے، اور اس فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ کوڈ ورڈز ہیں، رموز اور اشارات ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1، آیت نمبر 2 ہے، اور یہ بات جو یہاں کہی گئی ہے قرآن پاک میں بہت سے مقامات پر کہی گئی ہے کہ قرآن مبین ہے،
مبین کے معنی صاف کھول کر پیش کرنے والا، بتانے والا، وضاحت کرنے والا۔ قرآن کا جو انداز بیان ہے، قرآن کی جو وضاحتیں ہیں، وہ کسی کتاب میں نہیں، دنیا کی کسی کتاب میں نہیں۔ ہر کتاب آپ پڑھیں، نحو کی پڑھیں، صرف کی پڑھیں، بلاغت کی پڑھیں، یا مثلا فقہ کی پڑھیں، دشواریاں پیش آتی ہیں، سمجھنے میں دقتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کو اللہ نے اس طرح پیش کیا ہے کہ کوئی دقت نہیں اور ہر چیز واضح ہے۔ بس یہ ہے کہ زبان سمجھتا ہو آدمی، اگر زبان نہیں جانتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو زبان سیکھنی ہے، یا پھر اس کا ترجمہ۔ اب میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی جو معجزہ ہے، اعلیٰ ترین اسلوب میں، ہمالیائی چوٹی بھی اس کے نیچے ہے، لیکن جب میں آپ کے سامنے ترجمہ کر رہا ہوں، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں، اس میں کہیں پر کوئی پیچیدگی دشواری نہیں ہے، تو سب سمجھ رہے ہیں، چھوٹے بچے بھی سمجھ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی زبان میں جب بات قرآن کی کہی جائے گی تو بالکل سمجھ میں آئے گی، اور جن کی زبان ہی قرآن کی زبان ہے ان کے سامنے کہی جائے گی تو بات بالکل واضح ہوگی۔ اس لیے جو بدو تھے، بدو، جاہل، الڑ قسم کے لوگ، ایک لفظ جن کو نہیں آتا تھا، قرآن ان کو مخاطب کرتا تھا اور وہ سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ کافر سمجھتے تھے اور بدکتے تھے، مومن سمجھتے تھے اور بلکتے تھے اور روتے تھے، دونوں سمجھ رہے تھے۔ ان کو سمجھانے کے لیے 15-16 سال کا نصاب نہیں پڑھایا گیا۔ یہ تو آج جو لمبا چوڑا نصاب پڑھایا جاتا ہے درس نظامی کا اور غیر درس نظامی کا، یہ بلا وجہ طلبہ کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ ہلکا پھلکا نصاب اسلام کا ہے، اسلام کا نصاب۔ اب آپ کو عالم کہنا ہے اور فاضل کہنا ہے اور ادیب کہنا ہے، یہ چوچلے بازیاں ہیں۔ آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے، مصیبت یہ ہے کہ آپ کو ایک سند چاہیے، اس سند سے آپ کو فلاں فلاں کام کرنے، اس لیے یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ ورنہ اسلام کو سمجھانے کے لیے مختصر سے مختصر کورس ہو سکتا ہے۔ اسلام سمجھنا ہے، اگر پورا اسلام ہر شخص کو نہیں سمجھنا ہے، جتنی ضرورت ہے، جو چیزیں آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے اوپر طہارت فرض ہے، طہارت کو آپ سمجھنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ نماز فرض ہے، ایک مرتبہ سامنے آپ کے ادا کر دی جائے اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ بتا دی جائیں تو بس نماز کو سیکھنے میں 1 دن 2 دن نہیں لگیں گے۔ روزہ تو اور آسان ہے، بس ایک چٹکی میں اس کو سمجھا دیا جائے گا۔ تو دین بہت آسان ہے۔ پھر یہ فرما دیا گیا جہاں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو بات نہیں معلوم ہے پوچھ لیجئے ان سے جن کو یاد ہے، ان سے پوچھ لیجئے، بات ختم۔ دین اتنا آسان ہے، اسی لیے نبی پاک علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کوئی چند گھنٹوں کے لیے، کوئی چند دنوں کے لیے، اور آپ نے اتنے ہی وقت میں ان کو دین سمجھا دیا۔ یہ نہیں کہا کہ بابا آ رہے ہو اور سمجھتے ہو دین سمجھ لو گے، رہنا پڑے گا 5 سال، داخلہ لو، داخلے کے بعد پھر پابندی کرنا، روزانہ 5 گھنٹے پڑھائی ہوگی، تب جا کے کچھ آئے گا۔ مدرسے میں جب یہ زبان بولی جاتی ہے تو یہ تحریف پر مبنی زبان بولی جاتی ہے، قرآن اور سیرت کے خلاف بولی جاتی ہے۔ یہ کہیے کہ بھائی تم پڑھنا چاہتے ہو کہ بھئی عالم بنو، سند تم کو عالم کی ملے، فاضل کی ملے، بھئی یہ سب چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک وقت ہے، ایک کورس ہے، لیکن اپنے دین، اپنے پروردگار کے دین کو سمجھنا چاہتے ہو 1 گھنٹے میں سمجھ لو، جتنی تمہاری ضرورت ہے۔ اور ہر شخص کی ضرورت الگ الگ ہے، کسی کو حج کرنا ہے، 1 2 3 مجلسوں میں اس کو حج سمجھا دیجئے، پھر اس کے بعد بھی اس کو ضرورت پڑے گی کہ وہاں کوئی رہبر رہے، کیونکہ اچھے پڑھے لکھے بھی جب وہاں پہنچتے ہیں تو بغیر رہبر کے بہت سے اعمال کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر میں حج سمجھا دیا جائے گا۔ تو کوئی بات مشکل ہے ہی نہیں، ان الدین یسر، دین سرتا سر آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو لوگ دین کے ساتھ کشمکش کرتے ہیں، کھینچتان کرتے ہیں، وہ مغلوب ہوتے ہیں۔
وہ مغلوب ہوتے ہیں، خود اپنے لیے مصیبت مول لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، سب کو معلوم رہنا چاہیے کہ دین آسان ہے، اور مدارس میں ہر طرح کے لوگوں کا کورس ہونا چاہیے۔ کوئی اگر 3 دن کے لیے آئے کہ ہم کو دین کے مسائل کچھ ضرور جو ہے سمجھنے ہیں، ان کو سمجھا دیا جائے، 1 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، مختلف قسم کے کورسز ہوں حسب ضرورت، جیسے کہ مسجد نبوی میں تھے۔ وہاں کوئی 5 سالہ 10 سالہ نظام نہیں تھا، وہاں لوگوں کی ضرورت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے، جس کی جو ضرورت ہے وہ بات اس کو بتا دی گئی۔ 14-15 دن کا سفر کر کے بحرین سے وفد آیا، جس کو وفد عبد القیس کہتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، بتایا گیا وفد بحرین سے آیا ہے اور ابھی جانا ہے۔ ارے ابھی جانا ہے؟ کہا اچھا بلاؤ۔ ابھی حضور نے فرض نماز پڑھائی، سنت نہیں پڑھی، ظہر کی 2 رکعت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فرمایا نہیں بلاؤ، اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اب ان سے بتانے لگے کہ ایسا کرنا، یہ کرنا، دین یہ ہے، دین یہ، ایمان یہ، فلاں یہ سب باتیں کرتے 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 بتایا گیا حضور عصر کا وقت آ گیا، اذان دی۔ جناب حضرت بلال نے یا عبداللہ ابن ام مکتوم نے اذان دی عصر کی، ارے وقت عصر کا ہو گیا۔ اب حضور نے ان کو رخصت کیا، نماز عصر پڑھائی، اور ان سے رخصت ہو کر یہ ظہر سے لے کر عصر تک، اور ظہر اول وقت پڑھی جاتی تھی عام طور پر، اور عصر بھی اول وقت پڑھی جاتی تھی عام طور پر، بعض خاص موسم میں کچھ مؤخر کی جاتی تھی۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ بھئی مثلا 12:30 1 بجے نماز پڑھی گیا، پھر 2 اور 3 اور 3:30، کوئی 2.5 گھنٹے مشکل سے ہوں گے یا کچھ کم و بیش۔ اتنی دیر میں بحرین سے آنے والے وفد کو حضور نے باتیں بتائیں، اور ہمارے محدثین جو ہیں، حضرات محدثین، جن کو سمجھا جاتا ہے کہ صاحب انہوں نے سب کچھ محفوظ کر لیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی جو محفوظ کیا، اور صحابہ نے جو محفوظ کیا اسے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے وفد عبد القیس کی جو حدیثیں بخاری میں، مسلم میں، ترمذی وغیرہ میں بیان کی گئی ہیں، وہ 1 منٹ کی حدیث نہیں جو بیان کیا گیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بس سب جو ہے روایتی طور پر بولتے چلے جانا اور سمجھتے چلے جانا، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ہر جمعے کو تقریر فرماتے تھے، بڑی جلالی تقریر، ایک تقریر محفوظ نہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک سوال ہے کہ بھائی حافظہ اتنا زبردست کہ 100 شعر یاد ہو گئے، تو نبی کا پورا خطبہ کیوں نہیں یاد ہوا، اور وہ کیوں نہیں بیان کیا گیا؟ کہیں دکھ نہیں رہا۔ جو خطبہ، ایک آدھ خطبہ نبی کا ذکر کیا جاتا ہے 1 منٹ کا ہے، وہ 2 منٹ مان لیجیے، 3 منٹ بس، زیادہ سے زیادہ۔ اس کا مطلب صرف 3 منٹ کی تقریر ہوتی تھی حضور کی، اور یہ 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے۔ تلاش کیجئے، وفد عبد القیس کی حدیث 1 منٹ کی ہے۔ امرہم ب40 ونہاہم عن 40۔ 4 باتوں کا حضور نے حکم فرمایا، 4 باتوں سے منع کیا، اور یہ 4 باتیں جو ذکر کی گئی حدیث میں مشکل سے 4 سطر کی حدیث ہے، 1 منٹ بھی نہیں لگے گا اس کو پڑھنے میں۔ تو اتنی دیر پھر کیا باتیں ہوتی رہی؟ اور ہم یہ مانتے ہیں کہ بھئی نبی کی ہر بات حق ہوتی ہے، یہاں تک کہ مذاق میں بھی کوئی بات کریں تو وہ بات حق ہوتی۔ تو کیوں نہیں یاد کی گئی یہ حدیث؟ اتنی اہم باتیں جو آپ نے بتائیں بحرین والوں کو، بحرین والے کہاں بھلا کے بیٹھ گئے، اور کہاں دوسرے حضرات جو اس مجلس میں تھے، ظہر کی نماز پڑھی تھی، بھیڑ تھی، اور اس کے بعد حضور کی باتیں خلوت میں نہیں ہو رہی تھی، جلوت میں ہو رہی تھی۔ جس کا مطلب یہی نکلا کہ باتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ حضور کی جو گفتگو ہوتی تھی، جن میں اسی کو دیکھ لیجئے کہ ایک مرتبہ فجر باز سے آپ نے جو گفتگو آئندہ آنے والے فتنوں کے بارے میں کی، جنگوں کے بارے میں اور حالات کے بارے میں، وہ فجر سے لے کر ظہر تک کی
زور سے عصر تک کی، بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ عصر کے بعد سے بھی مغرب تک کی، عصر تک ہی مان لیجئے، تو یہ کتنے گھنٹے ہوئے؟ فجر کی نماز 4:30 بجے 5 بجے مثلا پڑھی گئی، اب یہ 6 اور 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 11 گھنٹے بعد کی۔ جو حدیثیں موجود، ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں تسلسل سے 2 منٹ کے واقعات ہوں۔ تو کہاں گیا یہ حافظہ؟ کیوں نہیں وہ باتیں یاد رکھی گئی؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان کہتے ہیں حافظہ من حافظہ ونسیہ من نسیہ، یاد کیا اس کو جس نے یاد کیا۔ وہ کون ہے جنہوں نے یاد کیا؟ انہوں نے تسلسل سے کیوں نہیں بیان کیا کہ تقریر کا افتتاح یہاں سے ہوا، اختتام یہاں پر ہوا، اور یہ جو گھنٹے اتنے گھنٹوں کی باتیں تھیں، 1 گھنٹے کی میں تقریر کرتا ہوں ریکارڈ کر کے، جو وہ رسالے کی شکل میں مرتب ہوتی ہے تو 70 80 90 صفحے ہوتے ہیں۔ لہذا یہ تو ایک پوری ضخیم جلد تیار ہو جاتی، ایک ضخیم جلد تیار ہو جاتی اگر لکھی جاتی، لیکن وہ کہیں پر بھی ایک تسلسل سے نہیں ہے۔ جو کتابیں کتاب الفتن والملاحم میں حدیثیں وہ الگ الگ اوقات کی ہیں، وہ اس دن کی نہیں، اور چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، 1 سطر کی 2 سطر کی 3 سطر کی، کم و بیش۔ اس سے معلوم ہوا کہ نئے نقطۂ نظر سے حدیثوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، نئے نقطۂ نظر سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور تقابلی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وقت کی وہ ضرورتیں ہیں جو پتہ نہیں کون محدث پوری کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا، لیکن بہرحال ان پہلوؤں کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں تاکہ بہت سی باتیں جو روایتی مسلمات ہیں ذرا ان سے باہر نکلیں لوگ، کہ یہ مقدسات اور مسلمات کی جو فہرست لوگوں نے بنا رکھی ہے وہ بے بنیاد ہے، سب بے بنیاد ہے۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، وہ معلوم ہے، وہ بالکل واضح ہے۔ کیا بات کس سلسلے میں کی گئی؟ جو پوری نماز کا بیان ہے، ابو حمید ساعدی کی مثلا حدیث ہے اور بعض صحابہ سے منقول ہے، 1 منٹ کی حدیث ہے بس، تو کیا نماز 1 منٹ کی ہو جاتی ہے؟ جتنا بیان ہے اختصار کے ساتھ۔ ابو حمید ساعدی کی حدیث پر سارا دار و مدار ہے، شوافع اور مالکیہ اور حنابلہ سب اس کو لیے رہتے ہیں، گرہ باندھے رہتے ہیں۔ نماز ایک لمبی چوڑی نماز کا انہوں نے مختصر تذکرہ کیا، اور اسی طرح بے شمار روایتیں ہیں، کہیں پر صرف کلمات الافتتاح کا تذکرہ ہے، کہیں صرف قرأۃ الفاتحہ کا تذکرہ ہے، کہیں صرف جو ہے رکوع اور قیام اور سجود کی کیفیات کا تذکرہ ہے، الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بیان کیے گئے۔ چلیے صاحب، تو قرآن بہت واضح ہے، اپنے مضامین کو صاف طور پر مرتب طور پر بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھتے چلے جائیے، سورہ آل عمران پڑھتے چلے جائیے، اس کے جو مضامین ہیں بے شمار ہیں، متنوع ہیں، وہ سب سامنے آتے چلے جائیں گے۔ اس طرح حدیثوں میں نہیں ہوا کہ تسلسل سے ایک موضوع چھڑا تو کتاب الفتن تیار ہو جاتی، ایک راوی بیان کرتے اور اس میں پوری کتاب الفتن جو 1000 صفحے کی ہوتی وہ حضور کی 1 دن کی تقریر سے ہو جاتی۔ 1 دن کی تقریر جو آپ نے کی، حضرت حذیفہ ابن الیمان جس کو بیان کرتے ہیں، وہ تقریر اگر کسی کو یاد ہوتی تو ایک کتاب 900 صفحے کی، 1000 صفحے کی تیار ہو جاتی، تسلسل سے، اور کلام نبوی کے تسلسل کا پتہ بھی چلتا۔ آپ کی تقریر کا کیا انداز تھا کہ جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے کی تقریر کیسی ہوتی تھی، اس میں کیا کیا انداز اختیار کرتے تھے اور کس طرح بیان کرتے تھے، جبکہ یہ بھی طے ہے کہ افصح العرب تھے،
لہذا آپ کے ذریعے تو فصاحت سیکھی جاتی ہے، لیکن جو روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ سب روایت باللفظ نہیں ہے، روایت بالمعنی زیادہ ہے۔ اس لیے وہاں بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کے فصیح و بلیغ الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے صحابی کیوں، ہو سکتا ہے تابعی کیوں۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفہوم بیان کیا گیا، الفاظ میں یکسانیت نہیں ہے۔ تو نبی نے جب بات کی تھی تو وہ تو الفاظ ایک تھے، اس میں تو 10 الفاظ نہیں تھے، لیکن روایتوں میں اگر الفاظ متنوع ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالمعنی روایت بیان کی گئی، یعنی مفہوم ادا کرنے کی کوششیں کی گئیں۔